پوری قوم کے سامنے آ چکی ہیں۔ ان حقائق کو نہ صرف چھپایا گیا بلکہ مبینہ طور پر ایس ای سی پی کے سرکاری ریکارڈ میں رد و بدل بھی کی گئی۔ 15-20 سال کے عرصے میں اربوں روپے کے یہ اثاثے کہاں سے بن گئے، یہ پوچھنے کی کسی کی مجال نہیں۔ میڈیا پر خاموشی چھا گئی، نہ نیب حرکت میں آئی، نہ کسی عدالت نے نوٹس لیا، نہ کوئی جے آئی ٹی بنی اور نہ کوئی ریفرنس دائر ہوا، نہ کوئی مانیٹرنگ جج بیٹھا، نہ کوئی پیشی ہوئی، نہ کوئی سزا۔ اندازہ لگائیے باپ، احتساب کا نعرہ لگانے اور این آر او نہ دینے کے بڑے بڑے دعوے کرنے والا عمران خان، انہوں نے بھی اس اثاثوں کے ذرائع پوچھنے کی ضرورت تک نہ کی، بلکہ ایک پل میں انہیں ایمانداری کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا ہے۔ میڈیا پر پہلی بار اس اسکینڈل کا ذکر اس وقت ہوا جب جنرل عاصم سلیم باجوہ تردید کے لیے خود ٹی وی پر آئے۔ اس حکومت کے 2 سالوں میں یہ کوئی پہلا مالی بدعنوانی کا اسکینڈل نہیں۔ یہاں کئی انتہائی سنگین اسکینڈل سامنے آ چکے ہیں جن کا نقصان براہ راست غریب عوام کو پہنچا۔ حکومت میں بیٹھے لوگ باقاعدہ پلاننگ سے آٹے، چینی اور دوائیوں کی قیمتیں آسمان پر لے گئے۔ یاد ہے نا آپ کو، جب ہم چھوڑ کر گئے تھے چینی 50 روپے کلو تھی، آج کتنی ہے؟ آج کہتے ہیں 100 روپے تک جا پہنچی ہے۔ اور آٹے کی قیمتیں بھی دیکھ لیں آپ، دوائیوں کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئی ہیں۔ عوام کے کھربوں روپے لوٹ لیے گئے۔ ملک کا حکمران اگرچہ دن رات کرپشن مافیاز اور این آر او کا ڈنڈورا پیٹتا ہے، لیکن چینی کی قیمت بڑھانے میں خود اس کی ذات ملوث ہے۔ کیا نیب اسے تحقیقات کے لیے گرفتار نہیں کرے گا؟ کیا اس پر کوئی ریفرنس دائر نہیں ہوگا؟ علیمہ خان صاحبہ، جو کوئی جدی پشتی رئیس نہیں، بس خیراتی اداروں کی فنڈ ریزنگ کرتی رہتی ہیں، ان کے بیرون ملک اثاثوں کے ذرائع کی نیب کبھی کوئی چھان بین نہیں کرے گا؟ بنی گالہ میں عمران خان کے ذاتی گھر، اس کی غیر قانونی تعمیر کی فائل کیا یوں ہی بند رہے گی؟ فورن فنڈنگ کیس جس میں بے شمار مالی بے ضابطگیاں ہیں اور کرپشن ہے، جن کی گواہی خود پی ٹی آئی کے رہنما دے رہے ہیں، اتنے سال گزر جانے کے باوجود کیا الیکشن کمیشن ان پر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی؟ یہ بڑے ایسے جاندار سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی جواب سامنے نہیں آیا۔ ہم کب تک انتظار کریں گے؟ کیا ان تمام لوگوں پر کوئی فوجداری مقدمہ قائم نہیں ہوگا؟ کیا بنی گالہ میں زمین کی خرید کی منی ٹریل پر کوئی جے آئی ٹی نہیں بنے گی کہ یہ اتنی بڑی جائیداد کہاں سے بنی اور کیسے بنی؟ اس میں بہت کرپشن اور شکوک و شبہات ہیں۔ کل اسمبلی اراکین کے ٹیکس گوشواروں کی تفصیل سامنے آئی۔ عمران خان نے اربوں روپے کی جائیداد
رکھتے ہوئے بھی 2,83,000 روپے کا ٹیکس دیا ہے. سوال یہ ہے پر خرچ ہونے والے یہ بتانا ہوگا کیا نیب ان آمدن سے زیادہ اثاثوں پر کوئی ایکشن نہیں لے گا؟ احتساب کے اداروں کو اپوزیشن کے سوا کسی کے احساس سے نظر نہیں آتے اور نہ ہی کسی کی آمدنی کے ذرائع. ریاست مدینہ تو بہت بلند و برتر مثال ہے. قانون و انصاف کا ادنا سا معیار رکھنے والی ریاست میں بھی ایسا نہیں ہوتا. کیا کچھ لوگ اس دورے معیار کی وجہ سے کسی جرم کے بغیر سزائیں پاتے رہیں گے اور کچھ لوگ سب کچھ کر کے بھی بے گناہی اور معصومیت کے سرٹیفکیٹ حاصل کرتے رہیں گے؟ قوم کب تک دیکھنے اور جاننے کے باوجود خاموشی سے یہ سب کچھ سہتی رہے گی؟ کیا ہم ایسا پاکستان اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ کر لیں آج. کیا ہم ایسا پاکستان اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ میں تو کہوں گا نہیں، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. مجھے ایک بڑا پرانا ایک شعر یاد آ رہا ہے، دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، یہ نور خدا ہے اسے بے نور نہ کر. نا اہل و کمینہ کی خوشامد سے اگر جنت بھی ملے تجھ کو تو منظور نہ کر. میں تو ان خیالات کا حامی ہوں، اس نظریے کا حامی ہوں. خواتین و حضرات، میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے. اظہار کی آزادی بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک ہے. افسوس کہ دیگر حقوق کی طرح پاکستانی عوام سے یہ حق بھی چھین لیا گیا. ایک طرف مجھے سیاسی جماعتوں کا بلیک آؤٹ نظر آتا ہے اور دوسری طرف غیر سیاسی اور غیر جمہوری عناصر کا بے روک ٹوک پروپیگنڈا. کہیں مجھے چینلوں کی غیر قانونی بندش نظر آتی ہے تو کہیں اخبارات اور جرائد کی مخصوص علاقوں میں تقسیم پر پابندیاں. ریاستی طاقت سے میڈیا کی زبان بندی کہاں کا انصاف ہے؟ صحافیوں، بالخصوص خواتین صحافیوں کو سرکاری ایجنسیوں کا اٹھا کر لے جانا اور تشدد کا نشانہ بنانا بزدلانہ اور انتہائی قابل مذمت ہے. سینئر صحافیوں کو چینلوں یا اخبارات کی ملازمت سے برخاست کروا دینا، بے بنیاد مقدمات میں الجھا دینا اور قید میں ڈال دینا کیا ایک جمہوری ریاست کا طریقہ ہے؟ میں اس کانفرنس کے شرکاء سے درخواست کروں گا کہ سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی حفاظت کریں گے اور اس کی آزادی پر کوئی قدغن قبول نہیں کریں گے. خواتین و حضرات، جمہوریت کو کمزور کرنے اور اپنا مخصوص ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے تقسیم کرو یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی معمول بن چکی ہے. کچھ عرصہ پہلے تک یہ تقسیم سیاستدانوں تک محدود تھی، جنہیں مخصوص حلقوں کی طرف سے بلایا، ڈرایا اور دھمکایا جاتا تھا. یہ طریقہ سیاسی جماعتیں توڑنے اور فارورڈ بلاک بنانے
یا پھر مرضی کی پارٹیاں بنانے کے لیے استعمال ہوتا رہا اور آج بھی ہوتا ہے۔ محکمہ زراعت کو تو آپ سمجھتے ہی